سبحان اللہ شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام معراج کا سفر جو ہے شروع ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ پچھلی دو ایپیسوڈز کی طرح اس ایپیسوڈ میں بھی جو ہے انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو سیگمنٹس ہم شامل کریں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے راشد بھائی انشاءاللہ، پھر جو ہے قصیدہ معراج کی جانب جائیں گے۔ قصیدہ معراج میں سے کسی ایک شعر کی شارٹ اور آسان وضاحت کریں گے ہمارے راشد بھائی، اور پھر جو ہے انشاءاللہ نعت خوانوں کی جانب جائیں گے۔ پھر انشاءاللہ اگلا سیگمنٹ شامل کریں گے جس کا نام ہوگا واقعہ معراج۔ کنٹینیو کریں گے پچھلی دو ایپیسوڈ میں جتنا جو ہے ہمیں راشد بھائی نے بتایا تھا، اب وہیں سے جو ہے کنٹینیو ہوگا واقعہ معراج، اور آپ سب نے سننا ہوگا غور سے، کیونکہ پھر اس کے بعد آپ سے کریں گے سوالات اور آپ نے دینے ہوں گے ان کے جی، تو غور سے سننا ہے، اور پھر جو ہے اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہو تو آپ جو ہے کر سکتے ہیں ہمارے راشد بھائی سے انشاءاللہ۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں راشد بھائی کی جانب اور ان سے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ہمارے نبی، سچے نبی، آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صلو علیہ صلی اللہ علیکم او کما قال، کہ تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنا کتنا فائدے والا کام ہے کہ عبادت بھی ہے، رب کی رضا بھی ملتی ہے بچوں، نیکیاں بھی ملتی ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اور اللہ کی رحمتوں سے حصہ بھی ملتا ہے۔ ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے، ابھی بھی پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنی درود پاک کی فضیلت راشد بھائی سے۔ تو اب وقت ہوا ہے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے کا، اور سیگمنٹ کا نام ہے قصیدہ معراج۔ شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے قصیدہ معراج۔ جی ہاں، قصیدہ معراج سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے، جس میں جو ہے ہمارے راشد بھائی ہمیں کسی ایک شعر کی جو ہے شارٹ اور آسان وضاحت کریں گے۔ جی راشد بھائی، کون سے شعر کی جو ہے آپ وضاحت کریں گے؟ جی، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے قصیدہ معراجیہ کا بڑا پیارا شعر ہے، اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک معصوم فرشتے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تذکرہ ہے۔ اور معراج میں حمزہ بھائی ایک ایسا موڑ آیا، ایک ایسا مقام آیا کہ جب جبریل امین جو تھے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا ہو گئے، اور آگے کا سفر جو تھا وہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اکیلے فرمایا۔ پیارے بچوں، ایک ذہن میں سوال ہوتا ہے نا کہ جبریل امین پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، معراج کا مجدہ سنایا، پھر یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچے، مختلف آسمانوں کی سیر ہوئی اور مختلف مقامات عجائبات کو دیکھا گیا، تو ساتھ ساتھ جبریل امین بھی تھے بطور خادم۔ لیکن کیا اس سفر کی انتہا تک جبریل امین پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے؟ تو ایسا نہیں تھا۔ معراج کے سفر میں ایک وقت ایسا آیا، ایک مقام بچوں ایسا آیا کہ جبریل امین نے آگے بڑھنے سے معذرت کر لی، کیونکہ حمزہ بھائی وہ آگے کا جو مقام تھا نا، وہاں رب تبارک و تعالیٰ کے انوار کی
ایسی تجلیات تھیں، ایسا وہ مبارک مقام تھا کہ جبریل علیہ السلام جو نورانی مخلوق کے سردار ہیں، فرشتے جو ہیں بچوں نورانی مخلوق ہیں، نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور اس نور سے پیدا کی ہوئی مخلوق یعنی فرشتوں کے جو سردار ہے جبریل علیہ السلام، کتنے عظیم الشان نور ہیں، لیکن ایک مقام آیا کہ اس طرف اتنا نور تھا، اتنی رب تبارک و تعالیٰ کی تجلیات تھیں کہ جو نورانی مخلوق کے سردار ہیں ان کے لیے بھی آگے بڑھنا مشکل ہو گیا، اللہ اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اب میں آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ وہ مقام کون سا تھا؟ اس مقام کو کہا جاتا ہے سدرۃ المنتہا۔ کیا کہا جاتا ہے بچوں؟ سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا جو ہے وہ ایک بیری کا درخت ہے، ساتوں آسمان کے اوپر ایک درخت ہے، نورانی درخت ہے، جہاں پر کئی فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ جب ہمارے نبی علیہ السلام سفر معراج میں عروج کرتے کرتے، بلندی کرتے کرتے جب آسمانوں سے ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو وہاں پر جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل کیا ایسے مقام پر ایک دوست اپنے دوست کو چھوڑ دیتا ہے؟ اللہ، یعنی ہم سفر کرتے ہیں فرینڈ تو ساتھ ہی سفر کرتے ہیں، سفر ختم بھی ساتھ ہوتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے تو جبریل امین خادم کے طور پر تھے، لیکن یہ پیارے آقا علیہ السلام کا ایک انداز ہے کہ آپ کس طرح عزت عطا فرماتے ہیں اور کس طرح اعزاز بخشتے ہیں کہ جبریل سے کیا فرماتے ہیں کہ ایک دوست کیا اپنے دوست کو ایسے مقام پر چھوڑ دیتا ہے؟ یعنی آپ میرے ساتھ کیوں نہیں تشریف لے جا رہے آگے؟ تو جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس مقام سے آگے اگر ایک قدم بھی بڑھا، اور ایک روایت میں ہے کہ اگر انگلی کے پورے کے برابر بھی، اتنا سا بھی انگلی کے پورے کے برابر بھی میں بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ یعنی اتنے انوار، اتنی تجلیات ہیں، ایسا وہ عظیم مقام ہے کہ نورانی مخلوق کا جو سردار ہے وہ بھی وہاں جانے سے عاجز ہے۔ اللہ، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام جو بشر ہو کر آئے، انسانی صورت میں آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ تبارک اللہ تعالیٰ کا نور ہے، نوری بشر ہے، انسانی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی حمزہ بھائی نورانیت کا عالم دیکھے کہ وہ مقام سدرۃ المنتہا کے اس پار، وہ مقام جہاں پر نورانی مخلوق کے سردار جبریل امین بھی نہ جا سکیں، وہاں پر ہمارے نبی علیہ السلام جو نور اعظم ہیں وہ تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر آگے کا جو سفر ہے وہ ہمارے نبی علیہ السلام تنے تنہا طے فرماتے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کا قرب پاتے ہیں، اور کرز مدنی چینل کے ناظرین لا مقام میں پہنچ کر ہمارے نبی علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھی نازل فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو اپنا دیدار عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب بچوں جو سدرۃ المنتہا پر جبریل امین کی ایک بے بسی کا عالم تھا کہ آپ آگے نہیں جا رہے تھے، اور جبریل امین کو ایک خواہش تھی گویا کہ پیارے آقا علیہ السلام کے صدقے آپ کے وسیلے سے یہ سفر کرتے کرتے میں بھی رب کا قرب پاؤں گا، لیکن سدرۃ المنتہا سے آگے جانا جبریل امین کے بس میں نہ تھا۔ تو گویا کہ جبریل امین علیہ السلام کی امید جو تھی وہ ختم ہو گئی، آپ ہوپ لیس ہو گئے کہ اب آگے میرا جانا ممکن نہیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کا جو مبارک دامن جبریل امین کے ہاتھ میں تھا، وہ پیارے آقا علیہ السلام کا مبارک دامن حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھ سے چھٹ رہا تھا۔ بس حسرت سے دیکھ رہے تھے، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ پیارے آقا علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے اس پار تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو اسی بات کو اعلیٰ حضرت نے شعر کی صورت میں بیان کیا ہے۔ میں شعر پہلے پڑھتا ہوں، پھر اس کے مشکل الفاظ آپ کے سامنے اس کے میننگز بیان کروں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تھکے تھے روح الامی کے بازو۔ بازو کا مطلب تو آپ کو پتا ہے، تھکنے کا مطلب بھی پتا ہے۔ روح الامی جو ہے یہ حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب ہے، ٹائٹل۔ روح امی سے مراد کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھوٹا وہ دامن، اس کا دامن، دامن مصطفیٰ، صلی اللہ۔ کہاں وہ پہلو؟ پہلو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قربت۔ یعنی جبریل امین جو تھے سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر پیارے آقا علیہ السلام کا دامن بھی چھوٹ رہا ہے، آپ علیہ السلام کا قرب، آپ کے قریب رہنے کا جو شرف تھا وہ بھی وہاں موقوف ہو رہا ہے۔ رکاب چھوٹی امید ٹوٹی۔ بچوں رکاب کیا ہوتا ہے؟ گھوڑے پر چڑھنے کا لوہے کا حلقہ، یعنی گھوڑا جو ہوتا ہے جس پر سواری لوگ کرتے ہیں، تو گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے ایک حلقہ ہوتا ہے لوہے کا بنا ہوا، اس پر پاؤں رکھ کے گھوڑے پر کیا ہوتے ہیں؟ چڑھتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے رکاب۔ کیا کہا جاتا ہے؟ رکاب۔ تو اب جو رکاب تھی سواری کی وہ جبریل امین کے ہاتھ سے چھوٹ رہی تھی، اور
امید ٹوٹ رہی تھی. امید ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ امید ختم ہو جانا، بندے کا نا امید ہو جانا. نگاہ حسرت کے ولولے تھے. حسرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تمنا. اور ولولے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جوش. جوش. یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کیا تھی سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر کہ تھکے تھے روح الامی کے بازو. گویا کہ جبریل امین کے نورانی پر جو تھے وہ تھک گئے، آگے پرواز کرنے کے لیے عاجز ہو گئے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن جبریل امین کے ہاتھ سے چھٹ گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلو یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قرب تھا وہ وہاں ختم ہو رہا تھا. سواری کی رکاب چھوٹ رہی تھی ہاتھ سے، امید ٹوٹ رہی تھی یعنی کہ ختم ہو رہی تھی. اور نگاہ حسرت کے، حسرت بھری نگاہوں کا ایک جوش تھا. حسرت بھری نگاہوں سے جبریل دیکھتے رہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تنے تنہا رب کا قرب پانے کے لیے سدرۃ المنتہا سے اس پار لا مقام تشریف لے گئے. سبحان اللہ. یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے کتنے پیارے انداز میں اس کو بیان کیا. تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے. اس کو اب ترجمے بھی سن لیتے ہیں ماشاءاللہ. کون سنائیں گے؟ ہمارے ساتھ حسن بھائی بھی موجود ہے اور سید حمزہ بھائی بھی موجود ہے. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین اس شعر کو طرز میں بھی سنیں گے. سید حمزہ بھائی آپ جو ہے شروع کریں. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے. نئے نرالے طرب کے سامان، نئے نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے. نئے نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے. تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو. تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو. رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، رکاب چھوٹی
اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ معراج کے جو ہے ہم نے کچھ اشعار سنے. اب جو ہے امیر اہل سنت کا لکھا ہوا معراج کے متعلق ایک کلام ہے، تو آئیں اس کے بھی جو ہے کچھ شعر سن لیتے ہیں. حسن بھائی آپ جو ہے ابتدا کریں. جی. ہے صف آرا سب حور و ملک اور ماں خلد سجاتے ہیں. ہے صف آرا سب حور و ملک اور ماں خلد سجاتے ہیں. ایک دوم ہے عرش اعظم پر، ایک دوم ہے عرش اللہ ماشاء اللہ. حسن بھائی آپ نے بھی جو ہے کلام پڑھا ماشاء اللہ. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ قصیدہ معراج کا جو سیگمنٹ ہے وہ ختم ہوا. اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب. بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے. سیگمنٹ کا نام ہے واقعہ معراج. شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کو ڈسکس کرتے ہیں. پچھلے ایپیسوڈز میں ہم اس واقعہ معراج کی ابتدا کے حوالے سے سن چکے اور یہ بھی سن چکے کہ براق پر سوار ہو کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام یعنی مکہ شریف سے بیت المقدس یعنی کہ مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوئے. بچوں، جب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے
تو وہاں پر آپ علیہ السلام نے کیا ملاحظہ فرمایا کہ سارے انبیاء کرام آپ علیہ السلام کو ویلکم کرنے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے پہلے سے موجود تھے، سارے انبیاء موجود تھے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو معصوم فرشتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، انہوں نے تکبیر کہی، یعنی اقامت کہی، اب نماز ہونی، تو پیارے آقا علیہ السلام نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی۔ اس طرح ہمارے نبی علیہ السلام کیا کہلاتے ہیں؟ امام الانبیاء، سارے نبیوں کے بھی امام۔ اچھا راشد بھائی، وہاں پر انبیاء کرام ہی تھے یا پھر اور کوئی بھی تھا؟ جی بڑا زبردست سوال ہے۔ ویسے تو عموماً یہی بیان کیا جاتا ہے کہ وہاں مسجد اقصیٰ میں مقتدی بننے کے لیے، آپ علیہ السلام سے مزید برکتیں پانے کے لیے انبیاء کرام موجود تھے، تو ان کے علاوہ بھی کوئی تھا؟ تو جی ہاں حمزہ بھائی، علماء کرام نے، مفسرین نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا کہ ایک تو انبیاء کرام موجود تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اپنے مزارات سے وہاں تشریف لائے تھے، ساتھ ہی ساتھ فرشتے بھی موجود تھے۔ اور اسی طرح واقعہ معراج کے وقت تک جتنے مسلمان فوت ہو چکے تھے، اس وقت تک کے جو مسلمان تھے جو فوت ہو چکے تھے، تو وہ روحوں کی دنیا عالم برزخ سے وہاں حاضر ہوئے تھے، تو مسلمانوں کی روحیں بھی وہاں موجود تھیں۔ اور صرف انبیاء نے برکت نہ پائی، بلکہ انبیاء کرام کے ساتھ فرشتوں نے بھی، مسلمانوں کی فوت شدہ روحوں نے بھی برکت پائی، اور سب نے پیارے آقا علیہ السلام کی اقتداء کا شرف پایا۔ تو اب دیکھیں یہاں بچوں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے امامت فرمائی، عین ممکن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ جاتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھا دیتے، کیا اس میں نبی کریم علیہ السلام کی کوئی اسپیشلٹی ہے، آپ کی کوئی خصوصیت ہے؟ یعنی یہ صرف اتفاق تھا حمزہ بھائی کہ آپ علیہ السلام آگے بڑھے، یا یہ کوئی خاص اہتمام تھا؟ تو میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں۔ ہمارے نبی علیہ السلام جو معراج کی دولہا ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، انہوں نے بڑے پیارے انداز میں اس بات کو بیان فرمایا، جس سے یہ سوال جو ہے جو قائم ہوتا ہے کہ آیا نبی کریم علیہ السلام کا امامت فرمانا اتفاقی طور پر تھا یا خاص اہتمام تھا؟ یعنی اس منصب کے لیے، نبیوں کی امامت کے لیے، کیا نبی پاک علیہ السلام ہی کی سلیکشن تھی یا صرف اتفاق تھا؟ تو سنن نسائی شریف، یہ حدیث پاک کی کتاب ہے حمزہ بھائی، اس میں پیارے آقا علیہ السلام نے جب واقعہ معراج بیان فرمایا اور مسجد اقصیٰ میں جو نماز ادا کی گئی اس کا ذکر فرمایا، تو آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَجُمِعَ لِيَ الْأَنْبِيَاء۔ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ فَجُمِعَ لِيَ الْأَنْبِيَاء۔ اس کا لفظی ترجمہ بھی ہم کریں اگر عربی عبارت کا، تو بنے گا کہ میرے لیے نبیوں کو جمع کیا گیا۔ یعنی پیارے بچوں، وہ ایسا اتفاق نہیں تھا کہ ویسے ہی انبیاء کرام آ گئے، وہاں انبیاء کا جمع ہونا، کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، یہ پیارے آقا علیہ السلام کے لیے تھا۔ آپ نے فرمایا فَجُمِعَ لِيَ الْأَنْبِيَاء، میرے لیے نبیوں کو جمع کیا گیا۔ اب کوئی سوال کرے کہ اب امامت کے مسئلے پر آپ علیہ السلام جو آگے بڑھے تو یہ اتفاقی امر ہو سکتا ہے، کوئی اور نبی بڑھ جاتے؟ نہ، یہ بھی اتفاق نہیں تھا، یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی جانب سے ایک خاص اہتمام تھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فَقَدَّمَنِي جبریل، جبریل علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے ہیں، اور جو فرشتے ہوتے ہیں حمزہ بھائی وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، فرشتے وہی کام کرتے ہیں جو کرنے کا انہیں رب کی جانب سے حکم دیا جاتا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے جبریل امین علیہ السلام نے ہمارے نبی اعظم علیہ السلام کو امامت کے مسئلے پر آگے بڑھایا۔ فقدمنی جبریل، جبریل نے مجھے آگے بڑھایا، حتی اممتہم، یہاں تک کہ میں نے نبیوں کی امامت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، نماز کے بعد پھر کیا ہوا؟ آپ علیہ السلام نے بھی خطبہ ارشاد فرمایا، دیگر انبیاء کرام نے بھی خطبے ارشاد فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں تعریف کی گئی، حمد کی گئی، ہمارے نبی علیہ السلام کی شانوں کو بیان کیا گیا، یعنی دیگر انبیاء بھی ہمارے نبی علیہ السلام کی گویا کہ نعت کر رہے تھے۔ اب کیا ہوا؟ اب مسجد اقصیٰ کے بعد حمزہ بھائی یہ جو سفر معراج تھا، زمینی سفر جو تھا وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا تھا۔ نماز ادا فرمانے کے بعد اب معراج کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے جو آسمانی معراج کہلاتا ہے۔ اب آپ علیہ السلام آسمانوں کی طرف بلند ہوتے ہیں، لیکن پیارے بچوں علماء کرام نے ذکر کیا کہ اس پورے معراج کے سفر میں ہمارے نبی علیہ السلام کی تقریباً 5 سواریاں تھیں۔ کتنی سواریاں تھیں؟ 5۔ یعنی براق کا تو ہم نے ذکر سنا نا کہ براق کے ذریعے آپ علیہ السلام روانہ ہوئے، تو سارے رستے میں براق نہیں تھا، بلکہ رستے کے جو مرحلے تھے، جو اسٹیپس تھے، تو ہر اسٹیپ پر ایک نئی سواری آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور اگر دیکھا جائے تو واقعہ معراج میں، سفر معراج میں آپ علیہ السلام کی کتنی سواریاں تھیں؟ 5۔ ہاں، یہ بھی سوال ہوں گے، غور سے سننا ہے۔
اور سمجھنا بھی ہے. جی تو پیارے بچوں، سفر معراج میں ہمارے نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی سواریاں تھیں؟ 5. پہلی سواری براق تھی. جی. پہلی سواری کیا تھی؟ براق. اور براق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو حاضر ہوا تو براق نے کہاں سے کہاں تک سفر کیا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. خدمت چل کے ناظرین، مسجد اقصیٰ سے اب جو پہلے آسمان کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عروج فرمایا، آپ آگے بڑھے تو پھر نور کی ایک سیڑھی تھی. نور کی کیا تھی؟ ایک سیڑھی تھی. نور کی ایک سیڑھی ظاہر ہوئی اور اس سیڑھی کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والسلام زمین سے آسمانوں کی طرف بلند ہوئے اور پہلے آسمان تک پہنچے. اب آگے کتنی سواریاں رہ گئیں؟ 2 تو ہو گئیں، براق اور نور کی سیڑھی. براق کے ذریعے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچے، مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی سے. اب آگے کون سی سواری تھی؟ تو انشاءاللہ جب ہم ذکر آگے سنیں گے اگلے ایپیسوڈز میں تو ان 3 سواریوں کا بھی ذکر کیا جائے گا. جی دانیال بھائی، آپ کو سمجھ میں آیا؟ سوالات کے لیے آپ تیار ہیں؟ ابھی سوال کیے جائیں گے. ابھی تک جو ہم نے واقعہ سنا ہے اس سے متعلق 5 سوال کیے جائیں گے. حمزہ بھائی اور میں کریں گے. تو ابتدا کریں گے ہمارے حمزہ بھائی. جی پہلا سوال کریں، آپ کس سے کرنا چاہیں گے سوال؟ جی تو پہلا سوال ہے، بتائیے پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت کس مسجد میں فرمائی؟ جی سب کو اس کا آنسر پتہ ہے، ماشاء اللہ. جی دانیال بھائی آپ بتا دیں. مسجد اقصیٰ. جی جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ. جی سائم بھائی آپ سے سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نبیوں کو نماز پڑھانے کا ریزن کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرتبہ سارے نبیوں سے اونچا ہے. جی جواب ان کا درست ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اسی بات کو یوں بیان فرماتے ہیں، کڈز مدنی چینل کے ناظرین و پیارے پیارے بچوں، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ماشاءاللہ. جی حمزہ بھائی اگلا سوال آپ کریں گے. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اگلا سوال ہے، بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ سے کس جانب جو ہے سفر فرمایا؟ آپ کا کیا نام ہے؟ فرزام. فرزام بھائی آپ آنسر دیجئے. آسمانوں کی جانب. آسمانوں کی جانب. جی جواب درست ہے. جی انس بھائی آپ سے سوال ہے، معراج کے سفر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی طرح کی سواریوں پر سفر فرمایا؟ کتنی ٹائپس کی تھیں سواریاں؟ تعداد بتانی ہے. کتنی طرح کی سواریاں تھیں؟ 5. ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. آخری سوال ہمارے حمزہ بھائی کریں گے. تو پیارے پیارے بچوں آخری سوال کرتا ہوں. سوال ہے، بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس سے پہلے آسمان کی طرف کس سواری میں جو ہے سفر فرمایا؟ نور کی سیڑھیوں پر. جی نور کی سیڑھیوں پر. اس لیے آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ جو ہے سوالات ہوئے بچوں سے اور بچوں نے دیے اس کے جوابات. اب باری ہے بچوں کی کہ بچے کرے سوال اور راشد بھائی دے اس کے جواب. جی تو بچے بھی ریڈی ہیں اور راشد بھائی آپ ریڈی ہیں؟ جی میں حاضر ہوں. جی چلے بھائی، کون پہلا سوال کرے گا؟ راشد بھائی، استغفار کرنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، تو اس رجب کے مہینے میں بھی استغفار کرنے کی کوئی فضیلت ہے؟ جی بالکل بڑی فضیلتیں ہیں، اور باقاعدہ احادیث مبارکہ میں رجب شریف میں استغفار کرنے کی عظمت و شان اور اس کی برکت بیان کی گئی ہے. بچوں استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مفہوم یہ سمجھیں کہ اپنے گناہوں کی معافی چاہنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہنا. یہ ثواب بھی ہے، عبادت بھی ہے، اس سے رب کی رضا بھی ملتی ہے. اور ہمیں ساری زندگی ہی بار بار استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. لیکن حمزہ بھائی نے سوال کیا کیا کہ رجب شریف کے مہینے میں استغفار کی کوئی اسپیسیفک کوئی خاص فضیلت ہے؟ تو جی ہاں بالکل ہے. میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں. چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی ارشاد فرماتے ہیں، رجب کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، سبحان اللہ. بے شک اس کے ہر لمحے میں اللہ پاک کئی لوگوں کو آگ سے نجات عطا فرماتا ہے. اب استغفار کے بہت سارے کلمات ہیں، ایک پیارا سا کلمہ ہم مل کے پڑھتے ہیں
تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے ہماری بخشش فرمائے. تو مل کے پڑھیں گے جی. استغفر اللہ استغفر اللہ ربی ربی من کل ذنب من کل ذنب واتوب الیہ. واتوب الیہ. ماشاء اللہ. جی تو اگلا سوال کون کرے گا؟ راشد بھائی کیا رجب شریف کی کوئی دعا بھی ہے؟ جی بالکل، رجب شریف میں پڑھنے کی ایک خاص دعا بھی ہے جو احادیث مبارکہ میں بچوں بیان کی گئی ہے. آپ علیہ السلام وہ رجب کے مہینے میں پڑھا کرتے تھے. بڑی مبارک دعا ہے. الحمدللہ امیر اہل سنت بھی اس کو کثرت سے پڑھتے ہیں، بالخصوص رجب شریف کے مہینے میں. دیگر مبلغین بھی پڑھتے ہیں، ہمیں بھی پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ دعا پڑھنا کس کی سنت ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. جب رجب کا مہینہ آتا تو سرکار اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. بچوں اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اے اللہ پاک ہمیں رجب اور شعبان میں خوب برکت عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان دیکھنا نصیب فرما. سبحان اللہ. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بچوں نے کیے سوالات اور راشد بھائی نے دیے ان کے جوابات. تو اسی کے ساتھ پروگرام معراج کا سفر کا وقت بھی اختتام تک پہنچا. اللہ پاک سے دعا اللہ پاک یہ پروگرام اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں، اور انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں بھی جو ہے پیارے پیارے سے سیگمنٹس جو ہے شامل کریں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.